اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آج جو ہم ٹاپک لینے جا رہے ہیں وہ ہے آخری قدم. اور اس کے مصنف جو ہے وہ ہے ڈاکٹر ذاکر حسین. میرے پیارے بچوں، جہاں تک اس کہانی کا تعلق ہے، اس میں مصنف لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کافی دولت تھی، لیکن یہ شخص اپنی اس دولت کو اپنی تصور نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں خرچ کرتا تھا. لیکن اس کے خرچ کرنے کا طریقہ، قاعدہ اور قانون وہی تھا جو ہمیں ہمارے احادیث سے ثابت ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو گے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں تھا کہ یہ اپنی دولت دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے. اسی لیے لوگ اس کے حوالے سے مختلف باتیں کرتے تھے، اس سے برا سمجھتے تھے. کچھ لوگ اس سے کنجوس اور مکھی چوس بھی کہتے تھے، کچھ لوگ دنیا کا کتا بھی کہتے تھے، نہ اپنے کام آئے نہ دوسروں کے کام آئے. لیکن یہ ہر ایک کی بات سنتا تھا، سہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیتا تھا، مگر خاموشی کے ساتھ اس ہاتھ سے دیتا تھا اور اس ہاتھ کو اس کی بھنک تک نہیں ہوتی تھی، اور زبان پر اس کا ذکر کرنا، ذکر لانا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو میرے پیارے بچوں، یہ شخص اپنی اس دولت سے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، مسکینوں کی مدد کرتا رہتا تھا. کچھ بچے جو یتیم تھے ان کی کفالت بھی اس نے اپنے پیسوں سے کی. یتیموں، محتاجوں، بیواؤں کی مدد کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اسپتالوں میں دوائی کا انتظام جو ہوتا تھا، جو خرچہ ہوتا تھا، یہ خود کرتا تھا. تو اس طریقے سے براہ راست یا بالواسط ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پیسوں سے مستفید ہو چکے تھے. لیکن اس کی اس نیکی کا حال صرف وہی لوگ جانتے تھے جن کے ساتھ اس نے بھلائی کی تھی، اور ان میں سے بعض ایسے بھی لوگ تھے جو اب بھول چکے تھے کہ اس شخص نے کبھی ہماری مدد کی ہے، اور ان کے علاوہ اس کا علم کسی اور کو نہیں تھا اللہ کی ذات کے سوا. اس شخص کے پاس ایک کتاب تھی، ایک ڈائری تھی، حساب امانت. اس میں یہ اپنے خرچ کیے ہوئے پیسے کا حساب لکھا رکھتا تھا کہ میں نے کب اور کہاں پر کیا خرچ کیا، کس طریقے سے خرچ کیا، کب خرچ کیا. تو یہ شخص اپنے اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا رکھتا تھا کہ میں نے ایک بچے کو پڑھائی کے لیے پیسے دیے تھے، پھر وہ بچہ آج حیدرآباد میں ڈاکٹر بن چکا ہے. اسی طریقے سے ایک کتب فروش کو جب اس کو مشکلات کا سامنا تھا، اس کو 4000 روپے دیے تھے، لیکن آج اس نے اتنی ترقی کی ہے کہ حال ہی میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 1,00,000 نسخے چھپوا کر مفت لوگوں میں تقسیم کیے. اور اسی طریقے سے ایک مدرسے کو اس دور میں مدد کیا جب اس کی مالی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، 10,000 روپے دیے تھے. لیکن آج مدرسے نے اتنی ترقی کی ہے کہ پورے علاقے میں اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں. تو دل خوش ہوتا تھا. لیکن جب اس کے دوست اس کو چڑھاتے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے، اس کو برا بھلا کہتے تھے، تو دل بہت دکھی ہو جاتا تھا، بہت دکھی ہو جاتا تھا. یہ سنتا تھا دوسروں کی باتیں دوسروں کی سنتا تھا، لیکن پھر خاموش ہو جاتا تھا. دوسروں کی باتیں سننے کے بعد خاموش ہو جاتا تھا.
खामोशी से उनकी बातें सुनता था और खामोशी इख्तियार कर लेता था, क्योंकि ये शख्स ये जानता था कि मैं अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ। लेकिन इसके जहन में एक बात थी, वो बात क्या थी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो ये डायरी जो मेरी है ये मैं उन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो मुझे बार बार ताने देते थे, तंग करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। सोनार की एक लोहार की मैं उन्हें ऐसा शर्माऊंगा कि वो बाद में सर उठाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक इस कहानी के हवाले से पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम इससे आगे ले जाएंगे। बाकी वस्सलाम।